ابن انشا کی کتاب خمار گندم سے کچھ اور ٹکٹ کچھ اور امیدوار۔ ہم نے اس روز ریلوے کے ریٹائرڈ گارڈ میر دلدار علی سندیلوی کا ذکر کیا تھا، جن کو صوبائی اسمبلی کے لیے کسی اور پارٹی کا ٹکٹ نہ ملا تو ریلوے کے ٹکٹ پر ہی کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ غالباً ریٹرن ٹکٹ ہوگا، جس میں فائدہ یہ ہے کہ آدمی اور کچھ نہیں تو اپنے گھر تو واپس آ سکتا ہے۔ دوسرے ٹکٹوں والوں کا تو یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات نہ گھر کے رہتے ہیں نہ گھاٹ کے۔ پروگرام میر صاحب قبلہ کا یہ ہے کہ وہ تحریک پاکستان کے مخلص کارکنوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں۔ میر صاحب کے طویل تجربے کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی کریں گے، لیکن نہیں، کچھ اور چوکسی اور مستعدی دکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ ہو کہ مخلص کارکنوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتے کرتے خود اتنے لیٹ ہو جائیں کہ گاڑی نکل چکی ہو، پٹڑی چمک رہی ہو۔ میر صاحب مذکور کی الیکشن مہم آج کل چکا چک جا رہی ہے۔ تقریر میں ایسا فراٹا بھر رہے ہیں کہ بڑے بڑے جنکشن منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ بیچ میں فقط ایک آدھ جگہ رکتے ہیں، وہ بھی پانی لینے یعنی پانی پینے کے لیے۔ ان کی ایک آدھ تقریر ہم نے بھی سنی۔ فرمایا آپ نے، حضرات، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، ہم سب یہاں پیسنجر کے موافق ہیں۔ بس جتنے دن زندگی کی گاڑی چلتی ہے، محبت اور اخوت کا سگنل ڈاؤن رکھنا چاہیے اور نفرت و عناد کو ہمیشہ لال جھنڈی دکھانی چاہیے۔ غریب اور امیر کا ذکر کرتے ہوئے میر صاحب نے کہا کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بڑی ابتری ہے۔ فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کے لوگ تو عیش کی سیٹیاں بجاتے ہیں، ہم انٹر کلاس اور تھرڈ کلاس لوگ جوتیاں چٹکھاتے ہیں۔ حاضرین میں سے کسی نے نعرہ لگایا کہ اسلام خطرہ میں ہے۔ میر صاحب ترنت بولے، اسلام خطرہ میں نہیں ہے، بار بار خطرہ کی زنجیر مت کھینچو، یہ قانون کے خلاف ہے۔ ریلوے کا سنا تو ایک صاحب پی آئی اے کے ٹکٹ پر کھڑے ہو گئے۔ آج کل اس قسم کی تقریریں کر رہے ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، سلام علیکم۔ کیپٹن فلک سیر آپ کو الیکشنی پرواز 1970 پر خوش آمدید کہتا ہے۔ اپنے حفاظتی بند باندھ لیجئے اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کیجئے۔ ہم 35,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے اور خیالی پلاؤ کھاتے ہوئے انشاءاللہ مہینہ بھر میں اسمبلی چیمبر میں جا اتریں گے۔ راستے میں داہنی طرف اچھرا موڑ آئے گا اور بائیں طرف لاڑکانہ کے پیپلوں کے جھنڈ پڑیں گے۔ ہم ان کو بے نیازانہ دیکھتے ہوئے گزریں گے۔ امید ہے کہ آپ کا سفر خوشگوار گزرے گا۔ دھنیہ واد، شکریہ، تھینک یو۔ ہوائی جہاز کا ٹکٹ حاصل کرنا ایسا آسان نہیں۔ ریلوے کی کھڑکی پر بھی کبھی کبھی رش ہو جاتا ہے، لہٰذا ہمارے کرم فرما خان بنارس خان نے لانڈھی سے اومنی بس کے ٹکٹ پر کھڑے ہونا پسند کیا ہے۔ انہوں نے الیکشن کی مہم کا آغاز کرتے ہوئے اپنے کارکنوں کو اشارہ کیا ہے کہ جانے دوست۔ اپنی تقریر کا آغاز وہ ہمیشہ کسی نہ کسی شعر سے کرتے ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کے ہیں، پل کی خبر نہیں۔ ان کا نعرہ ہے کہ ہارن دے کر پاس کریں، اور تقریر کا انداز یہ ہے: بھائیو اوپر آ جاؤ، پائیدانوں پر مت کھڑے ہو، جیب پاکٹ سے ہوشیار، آج کل ووٹ کترے بہت ہو گئے ہیں۔ ہاں تو بھائیو، تم ہم کو سیٹ پہ بٹھاؤ، ہم تم کو سیٹ پہ بٹھائے گا، کسی کو کھڑا نہیں رکھے گا۔ ہمارے ہاں پارٹیاں بہت ہیں لیکن سب دھواں چھوڑ رہی ہیں۔ امیدواروں میں کسی کا بریک فیل ہے، بولنا شروع کرتا ہے تو رکتے رکتے بھی آدھا گھنٹہ اور لگا دیتا ہے۔ کسی کی باڈی پرانی ہے، بعضوں کے تو سائلنسر بھی کام نہیں کرتے، جیسے ہمارے اوکاڑے والے مولوی صاحب کے۔ بس ہم کو ووٹ دو۔ ارے اٹھ کر کدھر جاتا ہے، ابھی تو ہمارا تقریر کہاں ختم ہوا ہے۔ ہر بشر کو ہے یہ لازم صبر کرنا چاہیے، جب کھڑی ہو جائے گاڑی تب اترنا چاہیے۔ اتفاق سے ایک ٹکٹ ڈاک کا بھی ہوتا ہے۔ بابو محمد دین سابق پوسٹ ماسٹر کو اسی پر کھڑے ہونے میں سہولت نظر آئی۔ ان کی تقریر بھی ہم نے سنی ہے۔
मोहतरम हजरात, अस्सलामुअलैकुम। मिजाज शरीफ, आप सबको हमारा दर्जा बदर्जा सलाम पहुँचे। हमारे थैले में बातें तो बहुत हैं, लेकिन शॉर्ट करके फ़कत चंद एक आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ये जितने उम्मीदवार हैं सब के दिलों पर मोहरें लगी हुई हैं। इनकी बातें महज लफाफा हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। किसी का पता नहीं कि कब बैरंग हो जाए या पूरी कौम को डेड लेटर ऑफिस धकेल दे। वोटर हजरात से इल्तमास है कि मेरे ख़त को तार समझें, यानी मेरी गुजारिशात पे तवज्जो फरमाएं और पोलिंग के रोज़ अपने अपने वोट करीब तरीन लेटर बक्स में डाल दें। बाकी सब खैरियत है। वस्सलाम। मतवाला का नाम तो आपने सुना होगा, फिल्मी दुनिया की मशहूर शख्सियत हैं। ये भी इलेक्शन में खड़े हैं और उनके पास सिनेमा का टिकट है। ये अपनी तकरीर का मुखड़ा उमूमन किसी फिल्मी गीत से बांधते हैं, मसलन ए देखने वाले देख के चल हम भी तो खड़े हैं राहों में। उसके बाद फरमाते हैं, हजरात, कौम की खिदमत करना आसान काम नहीं, लेकिन मैं ये सोच कर खड़ा हो गया हूँ कि जब प्यार किया तो डरना क्या और छुप छुप आहें भरना क्या। खड़ा होना मेरा काम था, अब मुझे मेंबर बनाना आपका काम है या नहीं, अब ये तुहाडी इज्जत दा सवाल है। साहिबान, आपके पास तरह तरह के उम्मीदवार आएगा, तरह तरह की एक्टिंग करेगा और डायलॉग बोलेगा। उनसे होशियार, उनके रोने गाने पर ना जाइएगा, सब प्लेबैक है। खाकसार की पूरी उम्र कौम की खिदमत में रिहर्सल करते गुजरी है, अब तो उसे कौमी हीरो बनने का मौका मिलना चाहिए। आप इस शेरां दे पुत्र शेर को वोट ना देंगे तो और किसे देंगे। एक रोज़ उनके जलसे में एक डॉक्टर साहब ने खड़े होकर कोई एतराज़ करना चाहा। आपने फौरन आवाज़ लगाई, कट। वो वहीं बैठ गया। खान शेर खान गांधी गार्डन के इलाके से खड़े हुए हैं और उनके पास चिड़ियाघर का टिकट है। उनकी तकरीर भी सुनने की होती है। साहिबान, आजकल हर कोई अपनी अपनी बोली बोल रहा है, धार रहा है, चिंगार रहा है, लेकिन हाथी की तरह उनके खाने के दांत और हैं और दिखाने के और। कौम के लिए कुर्बानी देने का वक्त आएगा तो सबको सांप सूंघ जाएगा, तोते की तरह आंखें फेर लेंगे, दुम दबा के भाग जाएंगे। याद रखिए, इन लोगों का आगा शेर का है और पीछा भेड़ का। बगला भक्तों को वोट मत दीजिए, खाकसार को दीजिए कि शाहीन राह बुलंद است आशियाना। ये सबसे मुख्तसर तकरीर मिर्ज़ा बरकतुल्लाह बेग की होती है। ये लॉटरी के टिकट पर खड़े हैं। भाई साहिबान, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे वोट दीजिए और असेंबली में पहुँचा दीजिए। उसके बाद मैं आपकी खिदमत करता हूँ या आपको दगा देता हूँ, ये आपकी किस्मत की बात है।